السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس بائی میشا خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آئی ایم بیک ود ایپیسوڈ 20 آف ہجری جانا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ڈیلی کی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجری جانا، تحریر امیشا خان، ایپیسوڈ 20۔ زاویان خان کے لیے ڈریکولا کا لفظ سن کر امائرا کے دل کو ٹھنڈ پڑی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے تھے آرز؟ امائرا نے نرمی سے اس کے یہاں پر کھڑے ہو کر چھپ چھپ کر خود کو دیکھنے کی وجہ پوچھی تھی۔ آپ تو دیکھ رہا تھا، سنوبر دیدہ نے کہا، تے آپ ڈول کی طرح پیاری ہو۔ آپ کو دیکھ رہا تھا، سنوبر دیدہ نے کہا کہ آپ ڈول کی طرح پیاری ہو۔ آرز نے اپنے چھوٹے سے گول مٹول ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی کیوٹ سی انگلیوں کو مروڑتے آنکھیں ٹپٹپا کر کہا تھا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ امائرا کو اس پر اتنا پیار آیا کہ وہ اس کے گال کھینچے بنا نہ رہ سکی۔ مجھ سے زیادہ پیارے اور کیوٹ تو آپ ہو، امائرا نے آرز کے گالوں کو پیار سے چھوتے مسکرا کر کہا تھا۔ امائرا کے تعریف کرنے پر آرز کے گال پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوئے تھے۔ وہ امائرا سے نظریں چراتا اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگ پڑا۔ اس کے اس انداز پر امائرا ہنسنے لگی تھی۔ میں آپ کو ڈول کہہ لوں؟ آرز نے امائرا کی طرف دیکھ کر آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے اتنے کیوٹ انداز میں اجازت لینے پر امائرا خود کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسے گود میں اٹھا گئی۔ امائرا کے خود کو گود میں اٹھانے پر آرز کی کھلکھلاہٹ فارم ہاؤس میں گونجی تھی۔ آپ اتنے کیوٹ کیوں ہو؟ امائرا نے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے پوچھا تھا۔ اسے اس بچے سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی دفعہ اس بچے سے ملی ہو۔ اوپر سے وہ تھا بھی اتنا کیوٹ، ہر کوئی اسے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ بیکاز آئی ایم خان، خانز آر آلویز کیوٹ، آرز نے اتراتے سر کو جھٹک کر ایک ادا سے کہا تھا۔ ہا ہا ہا، مطلب سارے خان کیوٹ ہوتے ہیں؟ امائرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ آرز کو دیکھتے ہی امائرا ملک فیملی سے دور ہونے کا درد تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی تھی۔ جی، سارے خان کیوٹ ہوتے ہیں، ڈریکولا انکل کو چھوڑ کر۔ سارے خان کیوٹ ہوتے ہیں ڈریکولا انکل کو چھوڑ کر، آرز نے زور زور سے سر ہاں میں ہلاتے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں رائٹ، ڈریکولا انکل کے علاوہ سب بہت کیوٹ ہوتے ہیں۔ امائرا نے اس کی ناک کھینچ کر زاویان خان کے علاوہ سب کے کیوٹ ہونے کی حامی بھری تھی۔ آپ میرے ساتھ روم میں کھیلو گی؟ آرز نے امائرا کی طرف دیکھتے انگلیاں مروڑ کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ آرز کے آفر پر امائرا نے ایک دفعہ کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھے ناشتے کو دیکھا اور پھر آرز کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئی۔ یہ امائرا کے ہاں کہتے ہی آرز نے چہکتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے تھے۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر امائرا مسکرائی تھی۔ آپ کی ماما کہاں ہیں؟ امائرا نے آرز کے بال سنوارتے پیار سے پوچھا تھا۔ مورے، وہ تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ جی کے پاس ہیں، آرز نے آہستہ سی آواز میں کہا تھا۔ اچانک سے اس کے چہرے کی خوشی مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کے جواب پر امائرا سمجھ چکی تھی کہ آرز کی مورے اس دنیا میں نہیں ہیں اور اسے بے ساختہ آرز کے لیے برا فیل ہوا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا تھا اب وہ بھی تو حیدر ملک اور فضا ملک کی بیٹی نہیں رہی۔
اچانک سے اس کی شناخت بھی تو بدل گئی تھی۔ امائرا کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، لیکن وہ عارض کی طرف دیکھتی ہلکا سا مسکرا کر اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پا گئی۔ آپ کو پتہ ہے عارض، جن کی موریں اللہ جی کے پاس ہوتی ہیں انہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ امائرا نے عارض کے بال اس کے ماتھے سے پیچھے کرتے بہت پیار اور لاڈ سے کہا تھا۔ سچی؟ عارض نے اپنی موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں مزید پھیلا کر پوچھا تھا۔ مجھے، امائرا نے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے اس کی ناک کو ہلکا سا کھینچ کر کہا تھا۔ آپ کا روم کون سا ہے؟ چلو آپ کے روم میں چل کر کھیلتے ہیں، امائرا نے عارض کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ نیچے ہے، آپ ذرا تولا انتل تے روم میں تیا تر رہی تھی، وہ تو تسی تو بھی اندر جانے نہیں دیتے، آپ اس روم میں نہ رہو، وہ آپ تو ڈانٹیں گے، آپ میرے ساتھ میرے روم میں رہ لو، میں آپ تو اپنے ٹوائز اور چاکلیٹس بھی دوں گا۔ آپ ڈریکولا انکل کے روم میں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیتے، آپ اس روم میں نہ رہو، وہ آپ کو ڈانٹیں گے، آپ میرے ساتھ میرے روم میں رہ لو، میں آپ کو اپنے ٹوائز اور چاکلیٹس بھی دوں گا۔ عارض نے جاویان خان کے روم، جس میں امائرا تھی، اس کی طرف ناک چڑھا کر جاویان خان سے ڈرانے کے ساتھ اپنے ٹوائز اور چاکلیٹس کا لالچ دیکھ کر امائرا کو اپنے روم میں شفٹ کرنا چاہا تھا۔ اسے امائرا واقعی ایک ڈول کی طرح لگی تھی جسے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ ہیں، یہ ہری آنکھوں والے جن کا روم ہے؟ امائرا نے اپنی آنکھیں پھیلاتے روم کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، یہ جن تا نہیں، ذرا تولا انتل تا روم ہے، لیکن وہ بھی تسی جن سے کم نہیں ہے۔ نہیں، یہ جن کا نہیں، ڈریکولا انکل کا روم ہے، لیکن وہ بھی کسی جن سے کم نہیں ہے، عارض نے کھلکھلا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہا، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہو، امائرا نے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے کہا تھا۔ جاویان خان کو ڈریکولا پلس جن کہنے پر امائرا کو عارض پر پہلے سے زیادہ پیار آیا تھا۔ آپ انہیں ڈریکولا کیوں کہتے ہو؟ امائرا نے تجسس کے تحت پوچھا تھا۔ وہ مجھے پھول توڑنے نہیں دیتے اور ٹوائز اور چاکلیٹس بھی نہیں لا کر دیتے، نہ ہی میرے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیشہ ڈراؤنا سا فیس بنا کر رکھتے ہیں، اس لیے وہ مجھے پھول توڑنے نہیں دیتے اور ٹوائز اور چاکلیٹس بھی نہیں لا کر دیتے، نہ ہی میرے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیشہ ڈراؤنا سا فیس بنا کر رکھتے ہیں، اس لیے۔ عارض نے انگلیوں پر جاویان خان کی خامیاں گنوانے کے ساتھ دوبارہ سے بھرپور انداز میں سنجیدہ چہرہ بنا کر جاویان خان کی نقل اتارنے کی کوشش کی تھی۔ امائرا اس کی کیوٹ باتوں پر مسکراتی اسے گود میں لیے سیڑھیوں کی طرف آئی تھی۔ عارض ہاتھوں کی انگلیوں پر جاویان خان کی خامیاں گنوا رہا تھا۔ امائرا عارض کو گود میں لیے 3 سیڑھیاں اتری تھی کہ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آہ! چڑیل! فارم ہاؤس کے انٹرنس ڈور میں کھڑا حمدان خان امائرا کو دیکھ کر بلند آواز میں چیخا تھا۔ اس کے چیخنے پر امائرا اور عارض اپنی جگہوں پر اچھلے تھے۔ اب امائرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے حمدان خان کو دیکھ رہی تھی۔ حمدان خان بھی اپنی آنکھیں بے یقینی حد تک پھیلائے امائرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رحیم خان، جو کہ ابھی 1 منٹ پہلے ہی اپنے روم میں لیپ ٹاپ لینے گیا تھا تاکہ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر کام کر سکے، حمدان خان کی چیخ کی آواز پر فوراً سے پلٹتا بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گن تھی۔ تم! حمدان خان کو یہاں پر دیکھ کر رحیم خان نے بے یقینی سے بلند آواز میں کہا تھا۔
لالا چڑیل، حمدان خان نے امائرا کی طرف اشارہ کرتے بے یقینی سے کہا تھا۔ اس کے دوبارہ خود کو چڑیل کہنے پر امائرا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور یہاں پر کیا کر رہے ہو تم؟ رحیم خان کو بھی اس کا امائرا کو چڑیل کہنا پسند نہیں آیا تھا، اور اوپر سے اس کی اچانک انٹری نے رحیم خان کو اچھا خاصا غصہ دلایا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر رحیم خان کو لگا تھا جیسے خدا نخواستہ امائرا کو کچھ ہو گیا ہو، لیکن یہاں پر تو خان حویلی کی سب سے بڑی آفت ایک جیتی جاگتی لڑکی کو دیکھ کر اسے چڑیل کا خطاب دے رہا تھا۔ ہاں ہاں، انتل ڈر گئے، انتل ڈر گئے۔ حمدان خان کے چہرے کے اڑے رنگوں کو دیکھ کر عارض خان نے کلیپنگ کرتے کھلکھلاتے کہا تھا۔ اس کی توتلی آواز میں ڈر گئے کہنے اور اس کے کھلکھلانے پر امائرا کے ہونٹوں کو بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا، اور وہ ان دونوں خانزادوں کو اگنور کرتی سیڑھیوں سے اتری تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ امائرا کی گود میں عارض کو دیکھ کر رحیم خان نے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ امائرا نے رحیم خان کو جواب دیے بغیر عارض کی طرف دیکھا تھا تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ اس کا روم کون سا ہے۔ لالا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حمدان خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اضطرابی کیفیت میں پوچھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تمہارے سارے سوالوں کے جواب شام کو مل جائیں گے، اس لیے صبر رکھو، رحیم خان نے حمدان خان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ حمدان خان نے دوبارہ امائرا کی طرف دیکھا تھا اور قدم اٹھاتا اس تک پہنچا تھا۔ اس کے ابھی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ آپ؟ حمدان خان نے امائرا سے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب وا کیے تھے، لیکن اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امائرا سے کیا کہے۔ حمدان خان، چپ رہو، کہا نا شام کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس دفعہ رحیم خان نے غصے سے کہا تھا۔ جی لالا، حمدان خان نے رحیم کی طرف دیکھتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ رحیم خان نے امائرا کی طرف دیکھتے نرمی سے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ امائرا اس کے سوال کا جواب دیے بغیر عارض کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ وہ والا؟ عارض نے اپنے روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امائرا خاموشی سے اس روم کی طرف چلنے لگ پڑی جس کی طرف عارض نے اشارہ کیا تھا۔ زاویان لالا۔ امائرا کے قدم حمدان خان کی آواز پر رکے تھے اور اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے زاویان خان اپنے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ زاویان خان کو دیکھتے ہی عارض نے امائرا کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زاویان خان امائرا کو اس کے ساتھ کھیلنے سے نہ روک دے۔ زاویان خان کے ساتھ دلاور خان بھی تھا جس نے امائرا کو دیکھتے ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ زاویان خان بنا کچھ کہے امائرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف کھینچتا لے گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا! امائرا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی چیخی تھی۔ زاویان خان اس کے چیخنے کو نظر انداز کرتا اسے دوبارہ روم میں لے آیا تھا۔ ان کے روم میں آنے کے 2 منٹ بعد ہی ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی۔ زاویان خان نے کاؤچ کے سامنے پڑے ٹیبل پر ناشتہ رکھنے کا کہا تھا۔ اسے فون پر سنوبر نے بتایا تھا کہ امائرا نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا، جس پر اسے شدید غصہ آیا تھا اور وہ ہاسپٹل سے جلدی
فارغ ہوتا فارم ہاؤس آیا تھا۔ عمائرہ ملازمہ کو اگنور کرتی زاویان خان کو شدید گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ بیٹھو اور کھانا کھاؤ، زاویان خان نے عمائرہ کی طرف دیکھتے تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر آرڈر چلانے والے؟ میں نہیں کھاؤں گی، عمائرہ نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ عمائرہ کے انکار کرنے پر زاویان خان کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ عارض کو نظر انداز کیے وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ ڈول پلیز کھانا کھا لو نا، عارض نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ عمائرہ کے گال پر رکھ کر آنکھیں ٹپٹپا کر معصومیت سے کہا تھا۔ اس کا انداز التجائی تھا۔ عمائرہ اپنی نظر زاویان خان سے ہٹاتی عارض کو دیکھنے لگی۔ عارض نے کہا ہے اس لیے ناشتہ کر رہی ہوں، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ نہ تو میں تم سے ڈرتی ہوں، نہ ہی تمہاری کوئی بات مانوں گی۔ عمائرہ زاویان خان کی طرف دیکھتی جتاتے انداز میں کہتی ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے جتانے اور عارض کی بات فوراً سے مان جانے پر زاویان خان نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے پتہ تھا عمائرہ کو بہت بھوک لگی ہے۔ ناشتہ کرنے میں اس کی انا آ رہی تھی۔ زاویان خان عمائرہ اور عارض کو ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ناشتہ کرتا دیکھ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زاویان خان نے لاؤنج کی طرف آتے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر زائم خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ زائم، حویلی کے تمام ملازموں کو چھٹی دو یا کچھ بھی کرو، لیکن مجھے کل صبح تک گھر والوں کے علاوہ حویلی میں کوئی بھی دکھنا نہیں چاہیے۔ زائم خان کے فون اٹھاتے ہی زاویان خان نے اپنی بھاری آواز میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ لالا خیریت ہے؟ زائم خان نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا تھا۔ اسے زاویان خان کا اچانک فون کر کے ملازموں کو ایک دن کے لیے حویلی سے باہر رکھنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ موم کیسی ہیں؟ زاویان خان نے ہنکار بھرتے صبیحہ بیگم کے بارے میں پوچھا تھا۔ زاویان خان صبیحہ بیگم سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن عمائرہ کو اکیلا چھوڑ کر خان حویلی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خان حویلی فارم ہاؤس سے تقریباً 2 گھنٹے کی دوری پر تھی۔ زاویان خان اتنی دیر کے لیے عمائرہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ اداس سی ہیں اور ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں۔ ان سے وجہ پوچھو تو کہتی ہیں وہ آپ کو مس کر رہی ہیں۔ زائم خان نے صبیحہ بیگم کی حالت بیان کی تھی۔ ان کے ذکر پر زائم خان کا لہجہ فکرمند ہوا تھا۔ فکر نہ کرو، شام کو حویلی آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں، زاویان خان نے کہتے کال کٹ کر کے لاؤنج میں رکھے صوفے پر شاہانہ انداز میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے حمدان خان اور رحیم خان بیٹھے تھے۔ رحیم خان تو ریلیکس تھا، جبکہ حمدان خان کے چہرے پر ابھی بھی بے یقینی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ زاویان خان نے حمدان خان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ لالا، میں آپ کو لینے آیا تھا۔ مورے آپ کو بہت مس کر رہی تھی، لیکن یہاں پر آ کر تو میں اپنا دماغ کھو بیٹھا ہوں۔ میرا دماغ پروسیس نہیں کر رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، حمدان خان نے اپنے ہاتھ اٹھاتے جھنجھلاتے کہا تھا۔ حمدان خان کے ریئیکشن پر رحیم خان کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، جبکہ زاویان خان سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صبر رکھو حمدان خان، شام تک تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، زاویان خان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ دیدا، ویسے کتنا اچھا ہوا ہے نا؟
ریحان لالا آپ دونوں کو لے کر نہیں گئے؟ ہالے جو کہ کچن میں کھڑی سبزی کٹ کر رہی تھی روحا کو دیکھ کر مسکراتے کہا تھا۔ ہوا تو اچھا ہے، لیکن ریحان لالا ہم سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ ہمیں لینے آئے تھے اور لے کر گئے بھی نہیں، روحا نے دوبارہ اداسی سے کہا تھا۔ اوہو روح بیبی، تم تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی ہو۔ انہیں کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، اس لیے چلے گئے ہوں گے، زویا نے کندھے اچکا کر لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ اس کے روح بیبی کہنے پر روحا کے گال خود بخود دہک اٹھے تھے۔ اسے اچانک زعیم خان کا خیال آیا تھا۔ اس وقت روحا، زویا اور ہالے کچن میں تھی، جبکہ حور صبیحہ بیگم کے پاس بیٹھی ان تینوں کے ساتھ ریحان خان کی شکایت کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ان تینوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تینوں غدار پلس بے وفا ہیں، اسے مزید ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ حور ریحان خان سے ڈانٹ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں اچھا خاصا رو کر باہر آئی تھی اور تب سے ہی صبیحہ بیگم کے ساتھ لگی ان سے پیار بٹور رہی تھی۔ ہالے، چائے بن گئی ہے، چلو پھوپھو جان کے ساتھ چائے پیتے ہیں، باقی کا کام درخشاں ملازمہ کر لے گی، روحا نے چائے کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا جو اس نے ابھی بنائی تھی۔ ٹھیک ہے چلو، ہالے نے کٹی ہوئی سبزی کو سائیڈ پر رکھ دی، سنک میں ہاتھ دھوتے کہا تھا۔ ہالے نے ہاتھ دھو کر ٹرے پکڑی تھی جس میں چائے کے 5 کپ رکھے تھے، اور وہ تینوں ہلکی پھلکی باتیں کرتی صبیحہ بیگم کے روم کی طرف چل پڑی۔ تائی جان چائے، ہالے نے صبیحہ بیگم کے سامنے چائے کرتے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر حور کو بھی دیکھا تھا جو ان تینوں کو دیکھ کر اپنا منہ پھلا چکی تھی۔ شکریہ بیٹے، صبیحہ بیگم مسکراتے چائے کا کپ پکڑتے کہا تھا۔ روحا، زویا اور ہالے بھی اپنا اپنا کپ پکڑتی صبیحہ بیگم کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھیں۔ اب ٹرے میں صرف ایک کپ تھا جو حور کے لیے تھا، لیکن حور ان تینوں سے ناراضگی کا اظہار کرتی اس کپ کو اگنور کر گئی تھی، حالانکہ دل اس کا پورا کر رہا تھا چائے پینے کو۔ حور بیٹے، چائے نہیں پیو گی؟ صبیحہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے حور سے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں مورے، میرا دل نہیں کر رہا، حور نے چائے کے کپ کی طرف دیکھتے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ میری جان، چائے سے کیسی ناراضگی؟ صبیحہ بیگم نے حور کے سامنے کپ کرتے پیار سے کہا تھا۔ مورے، صرف آپ کے کہنے پر چائے پی رہی ہوں، ورنہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا ان کے ہاتھ کی چائے پینے کو۔ حور نے نروٹھے پن سے کہتے چائے کا کپ تھاما تھا۔ اس کے انداز پر ان چاروں نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ حور سوری، ہمیں بھی نہیں پتہ تھا ریحان لالا تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، زویا نے اپنے چہرے پر مصنوعی معصومیت طاری کرتے کہا تھا۔ جی نہیں، آپ کو پتہ تھا، آپ نے جان بوجھ کر مجھ سے وہ باتیں کہلوائی تھیں تاکہ وہ مجھے ڈانٹ سکیں، زویا کی صفائی پر حور نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ اچھا یار، سوری، اب نہیں کریں گے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہالے نے، جو کہ حور سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی، حور کو سائیڈ سے گلے لگاتے پیار سے کہا تھا۔ آپ لوگ ہمیشہ مجھے پھنسا دیتے ہو، اگر دوبارہ آپ لوگوں نے ایسا کیا تو میں نے پکے والا ناراض ہو جانا ہے۔ حور نے شکوہ کرنے کے ساتھ وارننگ بھی دی تھی۔ اس کی دھمکی پر وہ تینوں اپنی مسکراہٹ دباتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ سب چائے پینے کے ساتھ ہلکی ہلکی باتوں میں مشغول تھی جب اچانک
روم کا ڈور ناک ہوا تھا۔ ان سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ریحان خان کھڑا تھا۔ لالا ریحان خان کو دیکھتے ہی روحا اور زویا بیڈ سے کھڑی ہوتی اس تک پہنچی تھی۔ لالا، آپ ہم سے ملے بغیر ہی چلے گئے تھے، مجھے پریشانی ہو رہی تھی، روحا نے ناراضگی سے کہا تھا۔ ریحان خان نے مسکراتے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سوری لالا کی جان، مجھے ضروری کام یاد آ گیا تھا، بس اسے ہی کرنے گیا تھا، ریحان خان نے ان دونوں کے سر پر بوسہ دیتے پیار سے کہا تھا۔ اچھا چلو جا کر اپنی چیزیں پیک کرو، پھر ہم بڑی حویلی چلتے ہیں، تب تک میں پھوپھو جان سے مل لوں، ریحان خان نے نرمی سے کہا تھا۔ ریحان خان نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں صبیحہ بیگم بیٹھی اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی، جبکہ حور کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی سوجی آنکھیں دیکھ کر ریحان خان نے اپنے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے تھے۔ السلام علیکم پھوپھو جان، ریحان خان نے صبیحہ بیگم کو سائیڈ سے اپنے سینے سے لگاتے نرمی سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شہزادہ؟ صبیحہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے پوچھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں تو سمجھے آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہے، ریحان خان نے صبیحہ بیگم کی طرف دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ حالے زویا اور روحا باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کو باہر جاتے دیکھ حور بھی سنجیدگی سے بیڈ سے اٹھتی باہر کی طرف چل پڑی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور زیادہ ٹھیک ہو گئی ہوں، صبیحہ بیگم نے مسکراتے کہا تھا۔ آپ کا وہ لاڈلا کہاں ہے؟ آج کل نظر نہیں آ رہا، ریحان خان نے لاپرواہ انداز میں ظاہریان خان کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ میرے اس لاڈلے کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا یہ لاڈلا کیوں مجھ سے اتنے دنوں بعد ملنے آیا ہے؟ صبیحہ بیگم نے اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ دباتے نرمی سے کہا تھا۔ آپ کا یہ لاڈلا تھوڑا بزی تھا، اس لیے آپ سے ملنے نہ آ سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ریحان خان نے صبیحہ بیگم کے ہاتھوں کو چوم کر محبت سے کہا تھا۔ جی تو ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈیز ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی اور میں لانگ دینے کی بھی کوشش کروں گی، سو اسٹے ٹیون۔